لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. تو آج کا ہمارا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 219. يسألونك عن الخمر والميسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون. يسألونك عن الخمر والميسر. اے پیارے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، والمیسری اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما، تو کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں چیزوں کے اندر، اثم کبیر، گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس، اور منافع ہیں لوگوں کے لیے، فوائد ہیں لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ وہ بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اسی طرح یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، تو کہہ دیجئے العفو، زائد مال خرچ کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، كَذَلِكَ اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ بیان کرتے ہیں اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. آج کا جو ہمارا درس ہے، سبق ہے، تقریباً وہ بہت زیادہ مسائل کے اوپر مبنی ہے، مسائل کے اندر اوپر مشتمل ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میں احباب کی توجہ چاہوں گا. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں، والمیسری، اور جوئے کے بارے میں. تو مشرکین مکہ کے اندر یا اسلام کے ابتدائی دور کے اندر کچھ ایسی عادات اور کچھ ایسی خصوصیتیں تھیں، ایسے کام تھے جو کہ ان لوگوں کی طبیعت کے اندر اور لوگوں کے خون کے اندر رچے بسے تھے، اور ان کو دور کرنا اور ان کو ہٹانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ان کے لیے آسان نہیں تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں کو تدریجاً، یعنی وقتاً فوقتاً، ایک ایک کر کے جو ہے وہ ان کو ختم کیا، یا کسی بھی ایک کام کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وحی، اس کی حرمت 2 3 4 مراحل کے اندر جو ہے وہ نازل کی. تو بہرحال یہ جو شراب کا پینا ہے، یہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر اس دور میں عام پایا جاتا تھا، اور طبیعت انسان کی اس کو گناہ سمجھتی تھی، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے اور آپ ڈریں کہ لوگ اس کو پہچان نہ لیں، لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہ چل جائے، تو سمجھ لو وہ گناہ ہے. تو مسلمان ہونے کے بعد بھی لوگ جب شراب پیتے تھے تو وہ اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھتے تھے، برا محسوس کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ کام جو ہے وہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے تھے ہمیں شراب کے بارے میں بتائیے. تو پھر اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کا ابتدا اس ایت سے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ آپ سے بار بار شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان کو بتا دو کہ ان دونوں کے اندر، شراب کے اندر بھی اور جوئے کے اندر بھی، اثم کبیر، گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس، اور نفع ہیں لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا آغاز اس آیت سے کیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. پھر تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. یہ پوری آیت جو ہے اس کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے شراب کی حتمی جو ہے وہ حرمت نازل فرما دی، اور فرمایا کہ اس چیز کے اندر، شراب کے اندر، تمہارے لیے گناہ ہے بہت بڑا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی.
دنیا کے اندر بھی اس کا جو فساد ہے، اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت بھیانک ہے۔ شراب پی کے انسان جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، ماں بہن کی تمیز بھول جاتا ہے، اپنی زبان سے گرفت کھو بیٹھتا ہے، اپنے دل سے جو ہے وہ اپنے کنٹرول کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ منافع للناس، لیکن اس کے اندر منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، لوگ اس کو بیچتے ہیں، مہنگی جو ہے وہ یہ ایٹم مشہور ہے، مہنگی ایٹم بکتی ہے، لوگ اس کو پیتے ہیں، پینے کے بعد وہ راحت محسوس کرتے ہیں، تسکین محسوس کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ جسمانی قوت کا احساس اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے جو ہے وہ گناہ بھی بہت ہیں اور اس کے منافع بھی ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، تو کہہ دیجئے زائد مال کو خرچ کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی جو ناسخ ہے وہ آیات زکوٰۃ ہے، جن آیات کے اندر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا تعلق نہیں، یہاں پہ وہ صدقہ و خیرات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، زکوٰۃ سے ہٹ کے۔ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا العفو، جو زائد ہو۔ زائد سے مراد کیا ہے؟ وہ مال خرچ کرنا ہے جو آپ کی اپنی ضرورت سے زائد ہو، وہ مال خرچ کرنا ہے جو آپ کے اہل و عیال کے خرچے سے زائد ہو، آپ کی اولاد کے خرچے سے زائد ہو، اور وہ رشتے جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے، جن کا خرچ آپ کے ذمے ہے، ان کے خرچ سے زائد ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان خود تو جو ہے وہ فقیری اور محتاجی میں زندگی گزارے، یا اس کی اولاد جو ہے وہ در بدر بھٹکتی پھرے، مانگتی پھرے، یا اس کے والدین، اس کے بہن بھائی وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے اور یہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا پھرے۔ ایسا نہیں ہے۔ مختلف احادیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو انسان اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کے بعد فرمایا جو اپنے اہل کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کے بعد فرمایا جو اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کے بعد فرمایا جس کو جہاں پہ وہ مناسب سمجھتا ہے۔ تو بہرحال وہ رشتے جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر ان کی حقوق کی ادائیگی کے اندر کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے اور ہم جو ہے وہ حاتم تائی بنے پھرتے ہیں، جگہ جگہ پہ خرچ کرتے پھرتے ہیں، تو اللہ کو ایسا صدقہ قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ نے خرچ وہ کرنا ہے جو آپ کے اوپر ذمہ دار، جو آپ کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہونے والے خرچے سے زیادہ ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم جو ہے وہ سمجھ لو، فکر کر لو۔ کیسے فکر کر لو؟ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو کہہ دیجئے اصلاح لہم، اصلاح کرنا ان کی، خیرٌ، یہ بہت بڑا خیر کا عمل ہے، یہ اللہ کو بہت محبوب عمل ہے، یہ بڑا ہی شاندار عمل ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو خلط ملط کر لو آپس میں، اگر تم ان کو ملا لو آپس میں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول کہ جب دوسری آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے سختی فرمائی یتیموں کے بارے میں کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا، یتیموں کے مال کو جو ہے وہ ناجائز ہڑپ نہیں کرنا، تو صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے جو یتیم تھے ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے علیحدہ کر لیا، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں سے علیحدہ کر لیا، اور وہ خاص یتیم ہی کھاتے، وہ خاص اس کے حقدار ہی کھاتے، اور جو باقی بچ جاتا وہ بھی وہی کھاتے یا وہ خراب ہو جاتا۔ تو اس سے مال کا ضیاع تھا، مسلمان پریشان تھے، اللہ سے سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کا نزول فرما دیا کہ یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے ان کے بارے میں اچھا سوچنا، ان کے بارے میں اچھا خیال کرنا،
ان کے لیے بھلائی کے کام کرنا یہ بہت زیادہ خیر کا عمل ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور جیسا تم کرتے ہو کہ تم نے ان کو جو ہے وہ بائی پاس کر دیا ہے میرے ڈر کی وجہ سے اور ان کے حقوق کے غصب ہونے کے ڈر کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ تم ان کو آپس میں ملا لو، تم ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر لو، تم ان کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے میں شامل کر لو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ رب العالمین تو جاننے والے ہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہیں۔ واللہ یعلم المفسد، اللہ جانتے ہیں فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے۔ اللہ تعالیٰ نکھار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرق کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کہ کون سا آدمی دل سے یتیم کا مال کھانا چاہتا ہے اور کون سا آدمی دل سے یتیم کا مال جو ہے وہ بچانا چاہتا ہے۔ لہٰذا آپ کے اس طرح کرنے سے اور یتیموں کا مال ضائع کرنے سے آپ کی جو ہے وہ ہمدردی ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو اپنے ساتھ کھلائیں، ان کے مال کو اپنے مال میں شریک کریں، لیکن کوشش کریں حد الوسع کہ آپ ان کے مال کو حرام طریقے سے نہ کھا پائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لَأَعْنَتَكُمْ تو تم کو مشقت میں ڈال دیتے، تم کو پریشانی میں ڈال دیتے، مصیبت میں ڈال دیتے۔ اللہ رب العالمین یتیموں کے حقوقوں کو اور اللہ رب العالمین یتیموں کے مسائل کو اور زیادہ سخت کر دیتے، پابندیاں اور زیادہ سخت کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، لہذا اپنے دل کو اپنے من کو صاف ستھرا کر کے یتیموں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ رب العالمین غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر غالب ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے، حکیم حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے شراب سے روکا، اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ اللہ نے یتیموں کے مال کھانے سے روکا، اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ ہماری عقل مانے یا نہ مانے، دل تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ کے کاموں کے اندر حکمت ہی حکمت ہوتی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، نہ تم نکاح کرو المشرکات مشرکہ عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومنہ لونڈی، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، بہتر ہے مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تعجب میں ڈال دے تم کو یہ مشرکہ عورت، اگرچہ پسند ہو تم کو یہ مشرکہ عورت۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم نے کبھی بھی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کرنا۔ مشرکہ عورت سے مراد وہ عورت ہے جو بتوں کی عبادت کرنے والی، جو قبروں کی عبادت کرنے والی ہے، جو حجروں کی عبادت کرنے والی ہے اور برملا اس کا اظہار کرنے والی ہے۔ اس کے اندر کتابیہ عورت شامل نہیں۔ کتابیہ عورت سے مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے، وہ نصرانی ہو یا وہ یہودی ہو، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ان کے علاوہ جو کافر عورتیں ہیں، مشرکہ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے ایمان کو خراب کریں گی، تمہاری نسل کو خراب کریں گی۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کتابیہ عورت سے بھی نکاح کرنے کو جو ہے وہ ناپسند کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ حرام سمجھتے ہیں، کہا میں حرام نہیں سمجھتا، نہ میں پر ناپسند سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ عورتیں پھر مردوں کے اوپر مسلط ہو کے ان کے ایمان کو بھی بگاڑنے کی کوشش کریں گی اور ان کی آنے والی اولاد اور آنے والی نسلوں کو بھی بگاڑنے کی کوشش کریں گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل نہیں کرتا کہ مسلمان مرد جو ہے وہ فاحشہ عورتوں سے شادی کرے۔ ظاہری بات ہے، اگرچہ وہ کتابی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، لیکن وہ اپنے ماحول کے اندر رہ کے آئی ہے، وہ شراب کی رسیہ ہے، نعوذ باللہ وہ زنا کی رسیہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ نشے کی رسیہ ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر بھی کنورٹ ہونے کے خدشات ہیں۔ اس لیے حضرت عمر کتابیہ عورت سے بھی نکاح کرنے کو ناپسند کرتے تھے، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ کتابیہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومنہ لونڈی، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، بہتر ہے
मुशरका सरदार औरत से। फरमाया अगर आपको चांसेस मिले, आपको इख्तियार मिले, एक तरफ मोमना लौंडी है, सही मानों के अंदर अल्लाह के हक अदा करने वाली है, तो वो आपके लिए बेहतरीन है मुशरका औरत से। मुशरका औरत है, सरदार है, मालो मता में लटी हुई है, खूबसूरत है, लेकिन उसके मुकाबले में आपने तरजीह देनी है मोमना को। जिस तरह मोमना अल्लाह के हक अदा करने में मुखलिस है, इसी तरह वो आपके हकूक अदा करने में भी मुखलिस रहेगी। और जिस तरह ये मुशरका औरत अल्लाह के साथ शरीक ठहराने से बाज नहीं आती, इसी तरह आपकी इज्जत के अंदर भी शरीक ठहराने से बाज नहीं आएगी। तो इसलिए इसकी खूबसूरती पे नहीं जाना, इसके मालो मता पे नहीं जाना, अगर आपने जाना है तो ईमान पे जाना है। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने जो 4 निशानियां बतलाई हैं, फरमाया जब भी किसी औरत से शादी करनी है 4 चीजें देखनी है, और उन 4 चीजों के अंदर जो मुकद्दम चीज रखनी है, सबसे आगे चीज रखनी है, वो उस औरत का ईमान, उस औरत का जो है वो दीन रखना है। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और इसी तरह फरमाया ना तुम निकाह करो अपनी औरतों का मुशरिकीन मर्दों से, हत्ता युमिनू, हत्ता कि वो ईमान ले आए। अगर वो ईमान ले आए, मुसलमान बन जाए, तो फिर उनसे शादी हो सकती है। किताबिया औरत से मुसलमान मर्द शादी कर सकता है, लेकिन किताबी मर्द से मुसलमान औरत शादी नहीं कर सकती। शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती। फरमाया वला अब्दु मोमिन खैरु मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम, और वला अब्दु मोमिन, मोमिन गुलाम खैरुन बेहतर है मिन मुशरिकिन, मुशरिक मर्द से, वलौ अअजबकुम, अगरचे वो तुमको ताज्जुब में डाल दे, अगरचे वो तुमको बहुत ज्यादा पसंद हो। उलाइका यदऊन इला अन्नार, यही है वो लोग जो बुलाते हैं जहन्नम की तरफ, वल्लाहु यदऊ इलल जन्ना, अल्लाह बुलाते हैं जन्नत की तरफ, वल मगफिरती, और बख्शिश की तरफ, बिइज़्निही, अपने हुक्म से। ये सारे के सारे मुशरिक लोग, मर्द औरतें, ये अपने हुस्न के जरिए, ये अपने पैसे के जरिए, ये अपने मालो मता के जरिए इंसान को जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, लेकिन अल्लाह ये साफ सुथरे कानून बता के आपको अपनी मगफरत और अपनी जन्नत की तरफ बुलाते हैं। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, और ये बयान अल्लाह ताला बयान करते हैं अपनी आयात को लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि वो नसीहत पकड़ने वाले बन जाएं, शायद कि वो नसीहत हासिल करने वाले हो जाएं। वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अ्तज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़, और ए प्यारे पैगंबर, ये लोग आपसे सवाल करते हैं अनिल महीज़ी, हैज़ के बारे में, कुल हुआ अज़न, तो कह दीजिए वो गंदगी है, फ़अ्तज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़, बस तुम दूर रहो औरतों से, बस तुम दूर रहो औरतों से, फिल महीज़ी, हैज़ वाले दिनों में, वला तक़रबूहुन्ना, और ना तुम करीब जाओ इनसे, हत्ता यतहुरना, हत्ता कि ये पाक साफ हो जाएं, फ़इज़ा ततहरना, जब ये पाक साफ हो जाएं, फ़अतुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो आओ तुम इनके पास यहाँ से हुक्म दिया तुमको अल्लाह ताला ने, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करते हैं तौबा करने वालों को, व युहिब्बुल मुततहहिरीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करते हैं पाक साफ रहने वालों को। वयसअलूनका अनिल महीज़, और ये सवाल करते हैं आपसे अनिल महीज़ी, हैज़ के बारे में। हैज़ का खून सभी लोग जानते हैं कि बालिग होने के बाद अमूमी तौर पे औरतों को आता है, और ये ऐसा खून है जिसके अंदर नमाज मुआफ होती है, रोजे नहीं रखने होते, लेकिन रोजों की बात के अंदर सजाई देनी होती है। तो जब ये खून जमाना जाहिलियत में औरतों को आता था, तो औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती की जाती थी, उनसे मिलाप खत्म कर दिया जाता था, उनसे मेल जोल खत्म कर दिया जाता था, उनके साथ जो है वो खाना पीना छोड़ दिया जाता था, उनके साथ बैठना छोड़ दिया जाता था, हत्ता कि उनको बंद कमरे के अंदर जो है वो बंद भी कर दिया जाता था। लेकिन इस्लाम आया, इस्लाम ने आके औरतों को ये मुकाम दिया, इस्लाम ने आके औरतों को ये इज्जत बख्शी कि ये ऐसा वैसा मामला नहीं है, बल्कि एक नॉर्मली चीज है कि इसके अंदर आपने औरतों के साथ वैसे ही रहना है जैसे उमूमी हालात में रहते हैं, सवाए जमा के। बीवियां हैं तो उनके साथ वजीफा ज़ौजियत अदा नहीं करना
ان کے ساتھ مباشرت نہیں کرنی، باقی سارے کے سارے معاملات ویسے ہی کرنے ہیں جیسے آپ عام حالات کے اندر یا عام دنوں کے اندر کرتے ہیں. جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات ہیں، فرماتی ہیں کہ حیض کے دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کے پیتی، میں برتن میں پانی پیتی، پھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا دیتی تو آپ وہیں سے پیتے جہاں سے میں نے منہ لگایا ہوتا تھا. میں ہڈی کھاتی، ہڈی چباتی اور پھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیتی تو آپ وہیں سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا. مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرق اور یہ کفر اور یہ ساری کی ساری ناپسندیدہ باتیں ہیں جو سابقہ امتوں کے اندر پائی جاتی تھی ان کو ختم کر دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجیے یہ پالیدگی ہے، گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو آپ نے دور رہنا ہے عورتوں سے فی المحیض، حیض کے دنوں میں. حیض کے دنوں میں عورتوں سے جماع نہیں کرنا، حیض کے دنوں میں عورتوں سے اپنی بیویوں سے ہم بستری نہیں کرنی. اگر کرو گے تو بہت بڑا گناہ ہے. اگر کرو گے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے 1 دینار یا نصف دینار، 2 آتے ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں، محدثین ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر حیض کے ابتدائی دنوں کے اندر جماع کیا جائے تو 1 دینار دینا پڑے گا، اور اگر آخری دنوں کے اندر جمع کیا جائے تو نصف دینار دینا پڑے گا. فرمایا ولا تقربوہن، نہ تم قریب جاؤ عورتوں کے، حتی یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں. وہ پاک کیسے ہوں گی؟ اس کے بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں. پہلا قول کہ جب عورتوں کے ایام حیض گزر جائیں، اگرچہ وہ غسل نہ بھی کریں، جب خون آنا بند ہو جائے تو وہ پاک ہو جائیں گی، ان سے جماع کرنا جائز ہے. اور دوسرا موقف ہے کہ جب عورتیں دن گزرنے کے بعد، خون بند ہونے کے بعد فرضی غسل کر لیں گی تو وہ پاک ہیں. لیکن جو دونوں قول مطلب ان کے اوپر مفسرین کا عمل ہے، مفسرین کے یہ اقوال ہیں، لیکن ان میں سے راجح قول جو ہے وہ دوسرا ہے. جمہور کا موقف دوسرا ہے کہ جب عورت ایام حیض گزرنے کے بعد فرضی غسل کر لے تو فرضی غسل کر لینے کے بعد اس کے پاس جانا یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی غسل سے پہلے بھی اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. دین کے اندر آسانیاں ہیں، دین کے اندر سختیاں نہیں ہیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب عورتیں پاک ہو جائیں، غسل وغیرہ کر لیں تو آؤ ان کے پاس من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تم کو اللہ نے حکم دیا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے عورت کے ساتھ مباشرت کرنی ہے، وظیفہ زوجیت ادا کرنا ہے اس جگہ سے جس جگہ سے عورت کو حیض کا خون آتا ہے، جس جگہ سے عورت جو ہے وہ بچہ جنتی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے مدخل ہیں ان سے جو ہے وہ عورت کے ساتھ جماع نہیں کرنا. اگر جماع کرو گے ایسے راستے سے تو اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ لعنت ہوگی. فرمایا ایسا آدمی کی طرف اللہ رب العالمین قیامت والے دن رحمت کی نظر سے دیکھیں گے بھی نہیں جو عورت کی پچھلے جو ہے وہ شرمگاہ سے جمع کرتا ہے. اور فرمایا دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ ملعون، لعنتی ہے وہ انسان جو عورت کی پخانے والی جگہ سے عورت کے ساتھ جمع کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ رب العالمین پسند کرنے والے ہیں توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پسند کرنے والے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو. یہ پاک صاف طریقے ہیں، شفاف طریقے ہیں. اگر کسی نے ایسا کام کر لیا انجانے میں تو وہ توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کرنے والے ہیں اور اللہ اس کی توبہ کو دیکھ کے پسند بھی کرنے والے ہیں. اور پھر آئندہ سے اس راہ کے اوپر چلے، کیونکہ یہ پاکوں کا راہ ہے، یہ صاف ستھرے لوگوں کا راہ ہے، اور اللہ رب العالمین صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فأتوکم حرثکم، پس آؤ تم، فأتو حرثکم، عفوا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فأتو حرثکم انا شئتم، تم آؤ اپنی بیویوں کے پاس انا شئتم، جہاں سے تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور تم پیش کرو اپنے نفسوں کے لیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وعلموا، اور جان لو. انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اس اللہ کو ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین، مومنین کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری عورتیں تمہاری ملکیت ہیں، تمہاری عورتیں تمہاری جیون ساتھی ہیں. آپ نے ان کے ساتھ مباشرت کرنی ہے جیسے آپ کا دل کرتا ہے، لیکن سوراخ وہ استعمال کرنا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے،
جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تشریح فرمائی ہے۔ دراصل اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی لوگ، عیسائی لوگ عورت سے پیچھے سے جمع کرنے کو غلط سمجھتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بھی آدمی اپنی بیوی سے پیچھے سے جمع کرتا ہے، اگرچہ وہ شرمگاہ وہی استعمال کرتا ہے جس سے حیض وغیرہ کا خون آتا ہے، تو اس کے ہاں پیدا ہونے والا لڑکا یا لڑکی وہ بھینگا پیدا ہوگا، یعنی اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہوں گی۔ تو مہاجرین ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا۔ جب وہ مدینہ میں آئے، انہوں نے انصاری عورتوں سے شادی کی اور انصاری عورتوں نے اس کام سے منع کیا، تو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کے پاس مسئلہ لے کے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی کہ نہیں، تمہاری بیوی تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کی اگلی شرمگاہ میں آگے سے آؤ تب بھی کوئی حرج نہیں، پیچھے سے آؤ تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور بھیجو تم اپنے نفسوں کے لیے یعنی نیک اعمال، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین جو ہیں آپ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ فرمایا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم، اور نہ تم بناؤ اللہ کو آڑ نشانہ لایمانکم اپنی قسموں کا، ان تبروا یہ کہ تم نیکی کا کام کرو گے، وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو گے، وتصلحوا بین الناس اور تم اصلاح کرواؤ گے لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں بار بار کثرت کے ساتھ اللہ کے نام کی قسمیں نہ اٹھایا کرو، اور بالخصوص یہ نہ کہا کرو کہ اللہ کی قسم میں نے صدقہ نہیں کرنا، اللہ کی قسم میں نے نماز پڑھنے نہیں جانا، اللہ کی قسم میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، اللہ کی قسم میں نے اللہ سے نہیں ڈرنا، نعوذ باللہ، اور یہ ہے کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے لوگوں کی اصلاح نہیں کرنی، میں نے لوگوں میں صلح نہیں کروانی، میں نے لوگوں کو سرائے راست پہ نہیں آنے دینا۔ تو اس طرح کی جو قسمیں ہیں، ایسی قسمیں جن کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے، تو اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو اللہ کا نام لے لے کے قسمیں نہ اٹھایا کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، تم نہ بنایا کرو اللہ کے نام کو آڑ اپنی قسموں کی۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کی قسمیں اٹھا لو تو ان کا کفارہ دے کے اس کام کو کر گزرو۔ اگر قسم اٹھائی کہ میں نے یہ نیکی کا کام نہیں کرنا، تو ایسی قسم کے اوپر کاربند رہنا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اس قسم کو توڑ دو اور اس کا جو ہے وہ کفارہ ادا کر دو۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو 10 مسکینوں کو نارمل کھانا کھلایا جائے جو آپ اپنے گھر کے اندر کھاتے ہو، یہاں ان 10 مسکینوں کو نارمل کپڑے پہنا دو۔ دوسرے نمبر پہ غلام آزاد کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ 3 دن کے جو ہیں وہ روزے رکھنے ہیں۔ تو ابھی دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کفارے کو لوگوں کے اوپر کیسے لاگو کیا جائے گا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ قاضی وقت، یہاں جو وقت کا مفتی ہے، وہ لوگوں کے حالات دیکھ کے اس کے اوپر سزا کو فٹ کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک جو ہے وہ ارب پتی آدمی ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، اس کے لیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے دینا، اس کے اندر کوئی جناب مذائقہ ہی نہیں ہے، اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو فرمایا ایسے آدمی کے اوپر قاضی وقت جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کا حکم لگائے گا۔ کسی کے لیے جو ہے وہ بہرحال وقت کی نزاکت کو دیکھ کے، آدمی کی پوزیشن کو دیکھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ اس جرمانے کو ایڈ کیا جائے گا۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑ کرے گا تمہاری اللہ تعالی باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں کی، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ پکڑے گا تم کو اس چیز کے ساتھ کہ پختہ ارادہ کیا تمہارے دلوں نے۔ واللہ غفور رحیم، واللہ غفور حلیم، اللہ رب العالمین بخشنے والے ہیں، حلیم بردبار ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو قسمیں جو تم اٹھاتے ہو، جس کے اوپر نہ تمہاری زبان کا کنٹرول ہے، نہ تمہارے دل کا کنٹرول ہے، نہ ہی تمہاری اس کے اوپر کوئی نیت ہے،
خالی آپ کی زبانوں کے اوپر رچی بسی ہے، اللہ کی قسم میں یہ کر دوں گا، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، واللہ میں یہ کروں گا، واللہ میں یہ نہیں کروں گا، تو فرمایا اللہ رب العالمین ایسی قسموں کا مواخذہ نہیں کرتے، لیکن ایسی قسم جو تم نے دل کی گہرائی سے ادا کی ہے تو پھر ایسی قسم کا جو ہے وہ مواخذہ ضرور ہوگا، ایسی قسم کا جو ہے کفارہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا، ایسی قسموں کے اوپر آپ کو اللہ سے توبہ استغفار ضرور کرنا پڑے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بردبار بھی ہیں، تحمل والے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہر غلطی کو فوراً پکڑ کرنے والے نہیں، اللہ رب العالمین فوراً گرفت کرنے والے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین تحمل والے ہیں، بردبار ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو ڈھیل دینے والے ہیں۔ بہت ساری روایات ہیں، مثال کے طور پہ بڑی مشہور روایت ہے کہ جب انسان نیکی کے کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کا ثواب لکھنا شروع کر دو، اور جب انسان گناہ کی نیت کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں نہیں اس کا گناہ نہیں لکھنا بلکہ رکے رہو، حتیٰ کہ وہ آدمی گناہ کر نہ لے تب تک اس سے گناہ کو لکھا نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ کا تحمل ہے، اللہ کی بردباری ہے، اللہ کی حلیمی ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم، واسطے ان لوگوں کے یؤلون جو الا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص 4 اشہر انتظار کرنا ہے، 4 اشہر 4 مہینے کا۔ الا کہتے ہیں کہ خامد قسم اٹھا لے کہ میں نے اپنی بیوی سے اتنی دیر مباشرت نہیں کرنی، اتنی دیر میں نے ان کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کرنے، تو اس کو جو ہے وہ الا کہتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے الا کر لیتے ہیں ان کو کم از کم 4 مہینے کی مدت ہے۔ اگر اس نے 1 مہینے کا الا کیا، 2 مہینے کا الا کیا، 3 مہینے کا الا کیا، جائز ہے، اور اس کو پورا کرنا پڑے گا، اس کو پورا کرنا پڑے گا، اس کے لیے پورا کرنا بہتر ہے۔ اگر وہ الا کو توڑ دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن اگر اس نے 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ کا الا کیا تو پھر جو ہے اس کے لیے جائز نہیں، اور اس کی بیوی کو اختیار ہے کہ وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، کہے یا تو میرے ساتھ مباشرت کرو یا پھر جو ہے وہ مجھے طلاق دے دو۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ لوٹ آئیں تو بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والے ہیں، اللہ رب العالمین رحم کرنے والے ہیں۔ جی، تو یہ الہ ہے جو اس شریعت کے اندر جائز ہے، سنت کے اندر جو ہے وہ اس کا جواز ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں سے الہ کیا اور 29 دن کے بعد جب مباشرت کی، کہا گیا اللہ کے رسول ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، تو فرمایا مہینہ بھی 29 دن کا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو عربی مہینے ہیں وہ 29 دن کے یا 30 دن کے ہوتے ہیں، اور جو انگریزی مہینے ہیں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں سوائے 1 مہینے کے باقی مہینے 30 یا 31 دن کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مرد کے لیے 4 مہینے سے کم الا کرنا جائز ہے، اگر وہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہ کرے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ الا کرنے کے بعد اس قسم کو توڑ دے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس اگر وہ ارادہ کر لے طلاق کا تو اللہ رب العالمین سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ مفسرین یہاں سے یہ اخذ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر 4 مہینے کا اس نے الا کیا تو گویا طلاق ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جمہور کا موقف بھی یہی ہے کہ اگر اس نے 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ کا الا کیا تو طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں، عورت کو جو ہے وہ قاضی کے پاس جا کے شکایت کرنے کا حق ہے، تو قاضی اس کو کہے گا یا تو قسم کو توڑو اور واپس رجوع کرو اپنی بیوی کی طرف، یا جو ہے وہ اس کو طلاق دے دو۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ ارادہ کر لے طلاق کا تو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ طلاق حلال ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ طلاق، اللہ کو حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء،
اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن وہ انتظار کریں گی بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ ثلاثۃ قروء 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اور نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے یہ کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے ان کے پیٹوں کے اندر ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر اگر وہ حقیقت کے اندر اللہ کے ساتھ ایمان لانے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء فرمایا وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے انتظار کریں گی 3 قروء۔ تو یہاں سے مراد جو ہے وہ طلاق بائنہ ہے، یعنی آخری طلاق، تیسری طلاق۔ جب اس کو تیسری طلاق مل گئی تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 قروء ہے، وہ 3 قروء اپنے گھر میں انتظار کرے گی۔ جب 3 قروء ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کو آگے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ والمطلقات تو یہاں سے کون سے مطلقہ عورت مراد ہے؟ یہاں سے جو وہ مطلقہ جو حاملہ ہے وہ بھی نکل گئی، کیونکہ جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کی مدت، اس کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، اور یہاں سے وہ عورت بھی نکل گئی جس عورت کے ساتھ ابھی دخول نہیں ہوا، پہلی رات تھی، ابھی میاں بیوی کا میلاب نہیں ہوا تھا، شوہر نے خامد کو، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ 3 قروء شرط نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں جن کو حیض نہیں آتا ان کے لیے یہ بھی عدت نہیں ہے۔ تو یہاں سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کو نارملی حیض کا خون آتا ہے اور وہ حاملہ بھی نہیں ہے اور ان کے ساتھ دخول بھی ہو چکا ہے، تو یہ عورتیں انتظار کریں گی 3 قروء۔ ابھی قروء سے کیا مراد ہے، قروء کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن یہ معاملہ بسیط ہے، چھوٹا ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قروء سے مراد حیض ہیں، 3 حیض انتظار کرے گی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 3 طہر انتظار کرے گی۔ تو بہرحال طہر یا حیض تقریباً مدت اتنی ہی بنتی ہے۔ ولا يحل لهن ان يكتمن اور ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے جن کو طلاق ہو گئی ہے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں۔ اگر اللہ رب العالمین نے ان کے پیٹوں میں بچہ رکھا ہے تو اس کو بھی چھپانے کی اجازت نہیں، اور اگر اللہ رب العالمین نے ان کے پیٹوں کے اندر حیض کا خون رکھا ہے تو ان کو بھی چھپانے کی اجازت نہیں، ان کے لیے حلال نہیں۔ کہ سیدھی سیدھی بات کر دیں، سیدھا سیدھا بتا دیں کہ اس وقت میں حاملہ ہوں، اس وقت مجھے حیض آیا ہے یا نہیں آیا۔ وبعولتهن اور ان کے خاوند احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، وہ وبعولتهن اور ان کے خاوند احق بردہن زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لٹانے کا، فی ذلک اس معاملے میں، ان ارادوا اصلاحا اگر وہ ارادہ کرتی ہیں اصلاح کا، اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اصلاح کا۔ تو بہرحال اس سے مراد جو ہے اگر دوسری طلاق ہے یا پہلی طلاق ہے تو اس دوران اگر اس کے خاوند ان سے رجوع کرنا چاہیں تو ان کے لیے حق ہے، وہ ان کو واپس لوٹانے کا حق رکھتی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اسی طرح ان کے لیے بھی ہے مثل اسی کی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اسی طرح ان کے لیے بھی ہے مثل الذی مثال اس کی علیہن جو ان کے اوپر ہے بالمعروف نیکی کے ساتھ۔ جس طرح ان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ کسی بات کو نہ چھپائیں، جس طرح ان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ کسی بات کو لوگوں سے یا قاضی سے یا خامہ سے نہ چھپائیں، اسی طرح ان کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کی خامد کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو ان سے جو نہ چھپائے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ لیکن مردوں کے لیے علیہن ان کے اوپر درجتن درجے ہیں، فوقیت ہے، مرتبہ ہے، جہاد کے حوالے سے مرتبہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ ذمہ داری کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے وہ غلبہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ حق آپ کہہ لیں کہ وراثت کے اعتبار سے ان کے اوپر درجہ ہے۔ بہرحال مردوں کو عورتوں کے اوپر فوقیت ہے، یہ اسلام نے دی ہے۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ رب العالمین غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا الطلاق مرتان طلاق 2 مرتبہ ہوتی ہے، فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان
फ़इम्साकुन, या तो रोक लेना है अच्छे तरीके के साथ, औ तसरीहुन बेइहसान, या फिर छोड़ देना है नेकी करते हुए, एहसान करते हुए। वला यहिल्लु लकुम अन तअखुदू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैया, और नहीं है हलाल काम दो तुम्हारे लिए कि तुम पकड़ो मिम्मा उस हक मेहर से, आतैतुमूहुन्ना जो तुमने दिया है उनको, शैयन कुछ भी, इल्ला अन यखाफ अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, मगर ये कि वो दोनों डरे कि नहीं वो कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को। फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, बस अगर तुम डरो कि नहीं वो कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को, फला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्सदत बिही, तो नहीं है गुनाह उन दोनों के ऊपर, फीमा उस चीज में, इफ्तदत बिही जो फिदिया दिया उस औरत ने, तिलका हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की हदें हैं, फला तअतदूहा पस ना तुम तजावत करो इनको, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो अल्लाह की हद को तजावत करता है, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो बस यही है वो जालिम। अत-तलाक़ मर्रतान, तलाक दो मरतबा होती है। तो यहाँ से मुराद ये है कि तलाक दो दफा कहने से तलाक दो तलाक़ें नहीं होती, बल्कि अत-तलाक़ मर्रतान इसका मतलब ये है कि आप दो तोहरों के अंदर दो मरतबा तलाक दे सकते हैं, और तलाक़ बाइना जो होती है वो तीसरी तलाक होती है। जिस तरह के जमहूर का मौक़िफ़ है, हनाबला का मौक़िफ़ है, अहले हदीस का मौक़िफ़ है कि एक मजलिस के अंदर 3 मरतबा, 4 मरतबा, 100 मरतबा भी तलाक कहने से एक ही तलाक होगी। उसके बाद खामद को हक हासिल होगा कि वो बीवी से रुजू कर ले और दोबारा जो है वो दोनों एक हो जाएं। इसके बाद दूसरी उसको तलाक का हक है, दूसरी के बाद भी ऐसा ही होगा। हाँ, जब वो तीसरी मजलिस में तीसरी तलाक दे देगा तो फिर उसके बाद जो है वो उसको वापस लौटाने का हक नहीं, हत्ता कि जो है वो दूसरे खामद से शादी करे, जिस तरह के मसाइल आगे आ रहे हैं। अतलाक मर्रतान, अगर इस तरह कहा जाए जिस तरह के अहनाफ लोग कहते हैं कि एक मजलिस के अंदर दो तलाकें देने से दो तलाकें हो जाएंगी, तीन तलाकें देने से तीन तलाकें हो जाएंगी, तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन अतलाक मर्रतान ना कहते बल्कि कहते अत-तस्लीक़तान, यानी तलाक दो मरतबा। तो फ़इम्साकुम बिमारूफिन, फरमाया कि जब आपने पहली तलाक दे दी या आपने दूसरी तलाक दे दी, फ़इम्साकुम बिमारूफिन, तो जो है वो रोक लेना है नेकी के साथ, और तस्रीहुम बिइहसान, या उसको छोड़ देना है एहसान करते हुए। वला यहिल्लु लकुम, और नहीं है हलाल तुम्हारे लिए, अन तअखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैया, कि तुमने बीवी को तलाक भी दे दी और जो तुम्हारा हक मेहर मुकर्रर हुआ था वो भी तुम बीवी से वापस ले लो, या उससे जो है वो कुछ हिस्सा वापस ले लो। इल्ला अन यखाफ अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, मगर ये कि वो डरे दोनों कि नहीं वो कायम कर सकेंगे अल्लाह की हुदूद को। हाँ, अगर उनको ये पता है कि हमारा गुजारा नहीं होने वाला, तो फिर जो है वो तलाक ही है। फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तस्रीहुम बिइहसान, या तो रोक लेना है नेकी के साथ, मारूफ तरीके के साथ, या छोड़ देना है जो एहसान के साथ। लेकिन अगर पता है कि ये दोनों हमारा जोड़ा कामयाब होने वाला नहीं, हमारे ज़ाना की टेंशन खत्म होने वाली नहीं, तो फिर जो है वो तलाक के अंदर यानी इन तस्रीह के अंदर ये जो है ना वो बेहतरी है। फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, बस अगर तुम डरो कि नहीं तुम कायम रख सकोगे अल्लाह की हदों को, फला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्तदत बिही, तो नहीं है गुनाह तुम्हारे ऊपर उस चीज में, इफ्तदत बिही जो फिदिया किया उस औरत ने। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों किस्म की तलाकों का जिक्र कर रहे हैं। खामद बीवी को छोड़े तो उसको तलाक कहते हैं, बीवी खामद को छोड़े तो उसको जो है वो खुला कहते हैं। खामद बीवी को तलाक देगा तो हक मेहर से कुछ नहीं लेगा, लेकिन अगर बीवी खामद से खुला लेगी तो उसके अंदर अफवन अगर खामद बीवी को तलाक देगा तो औरत जो है वो हक मेहर वापस लेगी, लेकिन अगर बीवी खामद से खुला लेगी तो उसके अंदर जो है वो उसके अंदर बीवी हक मेहर की जिम्मेदार करार नहीं दी जाएगी, बीवी को उसमें से जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। फला जुनाह अलैहिमा, तो नहीं है गुनाह इन दोनों के ऊपर, फी मफ्सदत बिही उस चीज में जो फिदिया किया उसने, तिलका हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की हदें हैं, फला तअतदूहा
تم ان کو کراس نہ کرو. ومن یتعدى حدود اللہ، اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدود کو، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ہیں وہ لوگ جو کہ ظالم ہیں. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر خامد نے طلاق دے دی بیوی کو، فإن طلقها، پس اگر خامد نے طلاق دے دی اس کو، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو نہیں ہے حلال اس کے لیے اس کے بعد، حتى تنكح زوجا غيره، حتیٰ کہ وہ شادی کر لے زوجا غیرہ، اس کے علاوہ خامد سے. اگر طلاق بائنہ ہو گئی ہے، تیسری طلاق مل گئی ہے، تو اس کے بعد وہ عورت تب تک اس شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک وہ کسی دوسرے خامد سے، دوسرے آدمی سے شادی نہ کر لے، اور پھر وہ آدمی اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے اس عورت کو طلاق نہ دے دے، یا وہ خامد فوت نہ ہو جائے، تو دوبارہ یہ عورت عدت گزارنے کے بعد اس خامد سے شادی کر سکتی ہے، وگرنہ نہیں کر سکتی. اور پھر طلاق بائنہ کے بعد جو ایک طریقہ نکالا جاتا ہے حلالہ والا، یہ بڑا ہی ملعون عمل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اس کی کمائی کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے اس کام کو جو ہے وہ حرام سمجھا ہے. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، پس اگر اس خاوند نے اس کو طلاق دے دی، طلاق بائنہ، تو نہیں ہے حلال اس کے لیے حتیٰ کہ وہ شادی کر لے کسی دوسرے خاوند سے. فإن طلقها، پس اگر اس خاوند نے طلاق دے دی اور اس کے من کے اندر حلالے کا مقصد نہ ہو، حلالے کا سسٹم نہ ہو، پس اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے ان دونوں کے اوپر، ان یتراجعا، یہ کہ وہ دونوں مراجعہ کر لیں، یہ کہ وہ دونوں لوٹ آئیں، ان ظن ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ بیان کرتے ہیں اس کو جاننے والی قوم کے لیے. تو بہرحال یہ طریقہ کار ہے کہ اگر عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی، وہ دوسرے خاوند سے شادی کرے گی، اور اس سے اگر اس کو طلاق ہو گئی یا وہ فوت ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ دونوں سابقہ میاں بیوی آپس کے اندر نئے نکاح کے ساتھ ایک دوسرے سے میاں بیوی والا رشتہ قائم کر سکتے ہیں. اگر سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیں. السلام علیکم. جی جی، کوئی وعلیکم طلاق السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس پر تھوڑا روشنی ڈال دیجیے میرے سوال پر. طلاق دے دیتے ہیں، لیکن مطلب طلاق دیتے نہیں بلکہ اٹکا کے رکھ دیتے ہیں. وہ خلا لینا چاہتی ہے، اس کو خلا نہیں دیتے، تو اس ایسے بندے پر کیا وعید ہے؟ اس پر خلاصہ کیجیے. اور جب ایسا طلاق، بندہ تو دوسرا ایسا سوال کہ اس میں طلاق جی دے دیتے ہیں، لیکن جو حق مہر رہتا وہ بھی واپس لینا چاہتے ہیں، اور جو چیزیں ان کو ڈالی جاتی ہے نکاح کے دوران، وہ ساری چیزیں واپس اپنے واپس لے لینا چاہتے ہیں، ان کی چیزیں واپس لے کر جاؤ بولتے ہیں. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے، جبکہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دی ہوئی چیزیں واپس نہ لی جائے، اگر لے تو کتے کی خیر چاٹنے کے برابر ہے. میں پڑھی تھی تفسیر میں، تو ایک حدیث ہے، دیکھیے اسے. جی جی. ہاں، تو لہٰذا اس پہ تھوڑا روشنی ڈال. تو بہرحال یہ تو بہت بڑا ظلم ہے نا جی، میاں بیوی کے اندر کشیدگی ہو جائے معاملات میں، تعلقات میں. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی مرد کی طرف سے، ایک آدمی عورت کی طرف سے آئے، اور وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اصلاح کرنے کی، صلح کروانے کی کوشش کرے. اگر ایسا معاملہ نہیں ہو پا رہا تو اس کے بعد جو ہے وہ شریعت نے طلاق رکھی ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائیگی رکھی ہے. طلاق کا اختیار مرد کو ہے، اور خلا کا اختیار جو ہے وہ عورت کو ہے. اور اگر مرد ظلم کا یا حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق بھی نہیں دے رہا، اس کو لٹکائے رکھا ہے، اس کو اذیت میں رکھنا چاہتا ہے، اس کو پریشان کرنا چاہتا ہے، اس کے گھر والوں کو پریشان کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ عورت عدالت میں جا کے قاضی سے جو ہے وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. اگر یہ آدمی وہاں پہ جا کے طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی، وگرنہ قاضی جو ہے وہ فسخ کے نکاح کا حکم دے دے گا، مطلب خلا ہو جائے گی. تو بات وہی ہے کہ اگر خاوند نے طلاق دی ہے تو پھر خاوند کو جو حق مہر ہے وہ پورے کا پورا دینا پڑے گا. ابھی دیکھیں شریعت ہمارے سماج میں جو نظام ہے، یا ہمارے سماج میں جو قوانین ہیں، اللہ ان سے جو ہے وہ اللہ ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ
बस उनको हिदायत दे, लेकिन शरीयत के मुताबिक उसको पूरे का पूरा हक जो है वो लेके दिया जाएगा। लेकिन अगर औरत खुला का मुतालबा करती है, औरत उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर जो हक महर है वो औरत वापस लेने का मुतालबा नहीं कर सकेगी, क्योंकि हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, उसने आके अपने खामद की शिकायत लगाई, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम उसका बाग वापस कर दोगी? फरमाया जी अल्लाह के रसूल, मैं उसका बाग हक महर वाला वापस कर दूंगी। फरमाया चले वापस कर दे और फरमाया उसको किसको तलाक दे दे। तो ये फस्क निकाह है। तो मियाँ बीवी के दरमियान कशीदगी का तरीका या तो तलाक है या फिर जो है ना वो खुला है। लेकिन अगर कोई इन दोनों मामलात के अंदर दोनों चीज़ों से जो है वो आपस के अंदर आप कह लें जुदागी इख्तियार नहीं करता, बल्कि एक दूसरे को परेशान करते हैं, तो फिर ये तो जालिमीन के हुक्म में है, अल्लाह ही इनके साथ मामला करेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अस्सलाम वालेकुम शेख मुहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम। जी जी ये वालेकुम तलाक के अस्सलाम बारे व में भी क्या रहमतुल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में एक ही नशिस्त में 3 तलाक़ें हो जाती, जबकि कुरान पाक की आयत के मुताबिक एक ही नशिस्त में एक ही जी तलाक जी होती है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में एक जी ही वक्त में जो है 3 तलाक़ें भी वाक़ हो जाती। इतने बड़े इमाम को हम फॉलो करते करोड़ों लोग, तो क्या ये गुमराह नहीं हो रहे करोड़ों लोग? जी। इसका आज़ाब किस इसीलिए तो हम बनाएंगे? कहते हैं जी कि हमारे लिए जो, इसीलिए तो कहते हैं कि ये इमाम साहब की अपने इज्तिहादात हैं, और इमाम साहब ने फरमाया कि मेरे किसी भी कौल को, बात को कुरान हदीस के खिलाफ पाओ तो उसको ज़मीन के ऊपर दे मारो, दीवार के ऊपर दे मारो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अंबिया के अलावा कोई भी इंसान गलती से मुबर्रा नहीं है। तो बहुत सारे इज्तिहादी मसाइल के अंदर अइम्मा से गलती हुई है, लेकिन अगर उसके बिलमुकाबिल कुरान और हदीस से अटेस्टेड शुदा मसला मिल जाए तो उसको फॉलो किया जाएगा, अइम्मा के अकवालों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो तकलीद के अंदर आके, अंधी मोहब्बत के अंदर आके ऐसे अकवाल को नहीं छोड़ते, तो फिर उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी, अल्लाह ही उनको हिदायत दे। पहली बात तो यह है कि इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह अलैह तो कोई किताब लिखे ही नहीं। सबसे जी पहले उनके ऊपर मंसूब करते हैं जो करते हैं, तो जो मंसूब करते हैं उनकी किताबों पर चलते हैं, उनके शागिर्दों की किताबों पे चलते हैं। अबू हनीफा जी रहिमहुल्लाह कोई किताब ही नहीं है लिखी हुई। जी। फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर तकरीबन 90% जो मज़हब है वो इमाम अबू हनीफा की तरफ मंसूब किया जाता है, जिसका इमाम अबू हनीफा से ताल्लुक़ ही नहीं है। यही बात सबसे पहले समझ जाए तो सारे लोग अक्ल आ जाएगी। और कुरान में जैसा जी शेख बिल्कुल। बताया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सबसे बड़ा रहनुमा माने, आपकी बताई हुई जी चीजों जी पर यकीन करें और एतमाद करें, उसी पर चलें, यही इसके ऊपर ही पूछ है। जी। वमा आताकुम रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये बहुत सारी आयत जिस चीज़ के ऊपर दलालत करती है कि लोगों संभल जाओ, तुम्हारे लिए आइडियल, तुम्हारे लिए नमूना, तुम्हारे लिए ऑथेंटिक हस्ती जो है वो अल्लाह के रसूल है, और ये दीन बिल्कुल वाज़ेह है, दीन बिल्कुल ये आसान है। लदीन आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलु अमालकुम, इसमें भी अल्लाह ताला फरमा रहा ना कि ये जी लोग ईमान लाए हो, अल्लाह और रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को बर्बाद ना करो। बर्बाद ना करो, बिल्कुल सही बात है और जी। किसी इसके का अलावा कुछ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक मोहतरम, ये शुरू में जैसे खम्र शराब के बारे में जो हुर्मत की बातें थी, आपने जी 3 जी आयत है, पहली आयत जो शराब की हुर्मत के बारे में नाजिल हुई, तो यही जो सूरह बकरा में हमने जी 220 नंबर की आयतें हैं। उसके बाद दूसरी जी आयत कौन सी बोले थे? तीसरी आयत तो सूरह मायदा की लास्ट वाली। दूसरी आयत जी। कौन सी दूसरी बोले? आयत सूरह निसा की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। सूरह निसा वाली। जी पहले देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस कदर हिकमत का इजहार किया, और यही हुक्म हमें भी है, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, कि हमेशा बुराई को जो है वो अच्छे अंदाज में ख़त्म करते हैं, अच्छे अंदाज में उसकी लोगों की तरबियत करते हैं, तदरीजन, स्टेप बाय स्टेप। तो अल्लाह ने पहले फरमाया, ये पूछते हैं शराब के बारे में, बता दो इसमें नफ़े भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं। हाँ जी, दीनी लिहाज से बताया, दुनियावी लिहाज से बताया। फिर दूसरे स्टेप में जाके आपने दीनी लिहाज से बताया कि इस यहाँ से जो है ना वो नमाज नहीं होती, बातें में खलल पड़ता है, अच्छी चीज़ नहीं है। और तीसरी जो है ना वो आयत के अंदर जाके आपने सराहतन अल्लाह ने हुक्म दे दिया
کہ یہ سارے کا سارا من عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے، لہٰذا اس سے تم کب باز آنے والے ہو؟ تو جب یہ آیا فحل آخر کہ کب باز آنے والے ہو، تو پھر صحابہ کرام نے کہا انتہائی نہ، اللہ کے رسول بس خلاص بہت ہو گیا، رک گئے ہم اب شراب سے، اور پھر شراب کے مٹکے جو ہیں وہ باہر بازاروں میں پھینک دیے گئے۔ یہ شیخ قسم کا جو کفارہ ہے، جو اس میں جی قسم کر 10 مسکین کو کھانا کھلانا اوسط درجے کی، اس کے بعد کپڑے پہنانا گردن آزاد، تو کپڑے کتنے لوگوں کو پہنائیں گے جو قرآن کی آیت ہے؟ 10 آدمیوں کو، 10 آدمیوں کو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے نارمل قسم کا، اور 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے نارمل قسم کا۔ یہ ایک کفارہ ہے، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا ان کو کپڑے پہنا دیں۔ آگے دوسرے نمبر پہ غلام آزاد کرنا ہے، گردن آزاد کرنے کے بارے میں جو ہے اس میں بھی ہے، اور رقبۃ، تو گردن کتنے آزاد کرے؟ گردن ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ جی ابھی غلام سسٹم تو نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن یہ ہے کہ بے جا جیلوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو ایسے ملزم مل جائیں گے جو حق ان کو قید کیا گیا ہے اور ان کے اوپر دیتیں ڈالی گئی ہیں، ہاں جی، اور ان کے اوپر جو ہے نا جرمانے عائد کیے گئے ہیں، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی دیت ادا کرنے سے بھی گردن آزاد ہو جائے گی۔ جزاک اللہ شیخ۔ ایک تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ جیسے حالت حیض میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کی کیا کفارہ ہے؟ جیسے آپ بتائے تھے اس کا کفارہ میں نے ہاں جی، اس کا کفارہ جو ہے نا جی وہ 1 دینار ہے یا نصف دینار ہے۔ ایک ہی حدیث کے اندر آیا دینار او نصف دینار، تو پھر جو ہے محدثین نے اس کی فقہاء کرام نے اس کی وضاحت کی کہ اگر تو حیض کے ابتدائی دنوں کے اندر جمع کیا جائے، جب غلاظت خون گاڑھا ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ 1 دینار دینا پڑے گا، اور اگر آخری دنوں کے اندر چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن کیا جائے تو اس وقت جو ہے وہ نصف دینار دینا پڑے گا۔ دینار آج کل کی قیمت میں کیا رکھتا دینار؟ آج کل کے دنوں میں جی میں نے یہ مسئلہ 3-4 دن پہلے پڑھا تھا، مجھے بھول گیا ابھی جو ہے نا وہ شاید 250 قرات یا اس طرح کر کے جو ہے نا گرام، ہاں گرام تقریباً جو ہے نا وہ 245 گرام یا 240 گرام سونا بنتا ہے آج کے حساب سے۔ اس کا کفارہ بہت مہنگا کفارہ ہے، کم و بیش لگ بھگ جو ہے نا وہ 245 240۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو مرد جو ہے اور تیسرے چوتھے دن بعد کرتا ہے، مطلب جب اس کو ڈیٹ آ جاتی ہے، تو اس دوران اگر مطلب خون نہ جی آ رہا جی ہو، کچھ عورتوں کو نہیں آتا، کچھ کو 3 دن بعد مطلب بند ہو جاتا ہے، کچھ کو 5 دن بعد بند ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہے 3 دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر بند ہو جاتا تو؟ سر جی یہ جو حیض کے ایام ہے نا جی، یہ عورتوں کی طبیعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور بالخصوص خاندانی روٹین کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن، زیادہ سے زیادہ مدت کی جو ہے وہ 7 دن ہے، امام مالک کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کی 8 دن ہے، سمجھ لگی نا جی۔ تو یہ عورتوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ابھی دن چل رہے ہیں یا ہمارے دن رک گئے ہیں، تو اس حساب سے جو ہے نا جی وہ یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہے جس طرح کہ میں نے بتایا اور مفسرین کا قول ہے کہ اگر اس نے غسل نہیں بھی کیا، دن اس کے ختم ہو گئے ہیں، غسل اس نے نہیں بھی کیا، تو تب بھی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر غسل کرنے کے بعد ہم اس لیے کی جائے تو اس کے اندر زیادہ بھلائی ہے، اس کے اندر زیادہ خیر ہے۔ کیا شیخ یہ حیض کا غسل اور جنابت کا غسل ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے شیخ حیض صاحب میرا ختم ہونے کے سوال بعد؟ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات عورت 3 دن یہ مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو 3 جی دن جی کے بعد وہ مطلب نماز اس پہ فرض ہو جاتی ہے غسل کرنے کے بعد، جی کیونکہ کچھ عورتوں کو 3 دن میں ہوتا ہے، اس بارے میں ذرا بتا دیں۔ اگر وہ نماز نہیں صحیح پڑھے ہے گی جی، تو وہ اس کی گنہگار ہوگی۔ بالکل بالکل، اگر عورت کو پتہ چل گیا کہ میرے ایام حیض گزر چکے ہیں، وہ جان بوجھ کے غسل نہیں کر رہی، نماز نہیں پڑھ رہی، تو وہ گنہگار ہے۔ جو ہی عورت کے یہ السلام ایام علیکم ورحمۃ گزریں اللہ گے وہ وبرکاتہ۔ غسل کر کے شیخ صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے جی کہ جی عورت جو ہے وہ بعض اوقات مطلب پریگننسی کی وجہ سے نزدیک پریگننسی ہوتی ہے، تو اس دوران وہ رمضان کے روزے آ جاتے ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو پھر بعد جی میں وہ ان روزوں کی قضا دے گی کیا بعد میں؟ جی بعد میں ان روزوں کی قضا ہی دے گی۔ عورت کے لیے نماز معاف ہے، حیض والی کے لیے نماز معاف ہے، لیکن روزے معاف نہیں ہیں۔ روزوں کی چھٹی ہے ان دنوں میں، لیکن بعد کے اندر ان کی قضائی دینی پڑے گی۔
جیسے بھی اس کو مناسب لگے، وقفے وقفے سے دے، لگاتار دے دے، کوئی عرض نہیں، لیکن پورے سال میں جو ہے نا وہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ ان روزوں کی قضائی دے گی۔ شیخ میرا سوال ہے کہ حیض ختم ہونے کے بعد کسی عورت نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سمجھے وبرکاتہ۔ کہ میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ عورتیں خود اللہ مطلب اس اللہ، طرح روزہ نہیں رکھتی، کسی اور کو روزہ رکھوا دیتے سوال ہیں۔ مکس ہو رہا ہے عطا اللہ سوری صاحب، ذرا رک جائیے آپ۔ ایک ایک محترمہ سوال کر رہے تھے، پہلے ان کا سوال ہو جانے دیجیے عطا اللہ صاحب، آپ اس کے بعد سوال کیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے نوشین آپ سوال کر لیجیے۔ جی شیخ، حیض کا خون رکنے کے بعد عورت نے سمجھے کہ غسل نہیں لیا اور اس میں اس کے پر جنابت کا غسل بھی واجب ہو گیا، تو میں نے سنا ہے کہ یہ چیز جائز ہے کہ حیض کا غسل اور جنابت کا غسل ایک ساتھ دیا جا سکتا ہے، کیا یہ شریعت کے مطلب اس میں ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے یہ بات؟ جی یہی بات ہے نا جی، میں نے بات کی حتیٰ یطہرنا، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو بعض احباب جو ہیں وہ خالی حیض کے خون کے رکنے کو ہی پاکی کہتے ہیں، کہ جب خون رک گیا تو وہ پاک ہو گئی، ابھی غسل کے بغیر اس سے جمع ہو سکتا ہے۔ جب اس سے جمع ہو جائے گا تو بعد کے اندر وہ ایک ہی غسل کرے گی، اس کی غسل جنابت بھی ہو جائے گا اور غسل جو ہے نا وہ حیض بھی ہو جائے گا۔ لیکن صاف ستھرے اور پاک لوگوں کی السلام نشانی، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن شیخ صاف صاحب ستھرے اور سوال یہ ہے پاک کہ لوگوں بعض کی نشانی یہ ہے کہ روزہ نہیں وہ رکھتے، کچھ لوگ ایسے دیکھتے ہیں تو وہ دوسروں کو رکھوا دیتے ہیں مزدوری کی وجہ سے یا ویسے بھی، کیا یہ غلط ہے؟ پھر سے سوال دوہرائیے آپ۔ جی اگر بعض لوگ جو ہیں، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ فدیہ دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان میں خود ہمت ہے تو وہ خود اس فرض کو ادا کرے جی، لیکن اگر بوڑھے والدین ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کا کوئی کفارہ ہے تو پھر جو ہے وہ کسی نیک آدمی کو ان کا کفارہ دیا جا سکتا ہے اور ان سے اس کے روزے رکھوائے جا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال ہے کسی کا؟ جی ایک سوال میرے پاس، ایک کیس آیا کہ خاتون آئی اور وہ بولی کہ اس کا جو ہے نا خاوند اس کو خلا دے نہ تو وہ طلاق دیتا ہے، نہ تو وہ خلا لے پا رہی ہے، کیونکہ خلا کے پیپرز بھیجتی ہے، وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے اور یہ دوسرے شہر میں رہتی ہے، تو وہ پوسٹ کے ذریعے بھی خلا کا پیپر بھیجتی ہے، تب بھی وہ نہیں مانتا، تب بھی اس کا کوئی ریسپانس نہیں آتا۔ وہ قانون کا سہارا لے کر کیس ڈالی تو وہ عدالت میں بھی تین بار بھی عدالت میں شریک نہیں ہوا۔ پھر جب وہ قاضی کے پاس تو قاضی بھی جو ہے ان کو کال کر کے بولے آ کر جو ہے یہ کرو، تم بول کر یا تو سائن کر دو یا تو پوسٹ کر رہے ہیں ہم اس کو سگنیچر کر دو، تو وہ اس پہ بھی نہیں مانتا، نہ تو طلاق دیتا ہے نہ تو خلا۔ تو یہ بولتی ہے کہ اس کی نیت تو بن گئی ہے اور 7-8 سال گزر گئے ہیں، تو لہٰذا وہ تو پڑ گئی ہوگی طلاق، یا اللہ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کے ضمن میں جو ہے نا دوسرا نکاح کر لوں گی، کیونکہ اس کو کوئی بھی نہیں ہے، وہ یتیم بھی ہے، تو لہٰذا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے اور اس کو سہارے کی سخت ضرورت محسوس کرتی ہے، اور معاشرے میں فتنے سے بچنے کے لیے نکاح کو ترجیح بھی دیتی ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ کیا اس حدیث کے ضمن میں انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اس کی نیت ظاہر ہو چکی ہے، کیونکہ اس کا مہر بڑا تھا اور وہ بڑا مہر ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ طلاق نہیں دے گا، اور خلا اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ اس کو ستانا چاہتا ہے، اب یہ نکاح اس لیکن کا دیکھیے میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الولی سلطان من لا ولی لہ، مطلب جو ہے جو سلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان ولی ہوتا ہے اس کا جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ اگر وہ عدالت میں گئی ہے اور حکومت اس سے جو ہے وہ رابطہ کر رہی ہے، وہ نہیں آ رہا، تو پھر اس کی جگہ پہ حکومت جو ہے وہ اس کا ولی بن کے اس کے اوپر سائن کرے گی اور فسخ انکار کر دے گی۔ تو یہ حکومت ایسا کیوں نہیں کر رہی، قاضی ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ وہ پیسے بھی خرچ کر کے پریشان ہو گئی، اب اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، ایسے حالات مجبوری میں وہ اللہ کو کے سامنے کسی کو شاہد بنا کر جو ہے نا نکاح بھی کر لی ہے، تو کیا اس کا نکاح دوسرے آدمی سے درست ہو گیا؟ پورا سوال یہ ہے۔ جی یہ دوسری شک جو ہے وہ آپ کی اب سمجھ میں آئی۔
तो इन्नमल बहरहाल उसने अमालु खुला बिन्नियात, का मुताबा किया। वो नहीं बहुत वो तो ठीक होगा जी, इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली जो हदीस है ना जी, ये बहुत जगह पे कारआमद हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक शरी तरीका, एक उसूली तरीका है कि या तलाक है या खुला है, तलाक खामन ने दी नहीं, खुला औरत, वो जारी बात है खुला खामन से तो नहीं ले सकती, खुला तो अदालत से ही लेना पड़ेगा, और अदालत का काम है कि वो एक नहीं, दो नहीं, तीन पेशी के अंदर उसका फैसला करे। अगर खामन नहीं मार रहा तो अपनी तरफ से जो है ना वो उसके पेपरों पे ऑर्डर जारी करे कि आपका जो है निकाह फस्ख हो गया है। या क्या अपने एक शरई शरई जो काजी साहब का दफ्तर है उसमें वो बोल दिए कि आपने अदालत में केस डाला हुआ है, इसलिए हम उसको पकड़ नहीं सकते। अब वो सारी कार्रवाइयां खत्म करके ये आपके केस को मतलब हम फस्ख करने के लिए जो है ना पूरे 50,000 लगेंगे, और 6 महीने का वक्त भी लगेगा। तो वो इतना वक्त और इतने पैसों का उसके पास मजबूरी है कि वो नहीं कर सकी। आई मीन उसकी चलें, नीयत, बहरहाल ये मसला आदमी ने नीयत को जाहिर कर दिया कि थोड़ा मैं सा टाइम दे दें, फिर इसके ऊपर सोच लेते हैं, बाद में बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। जी अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मेरा सवाल आज के सिलेबस से हटकर थोड़ा सा है कि दाढ़ी सुन्नत है या फर्ज है, जी जी। और दूसरा दाढ़ी कितनी लंबाई होनी चाहिए, मतलब ये एक मुठ या 2 मुठ, इस बारे में बता दें, और मूंछें फुल करानी चाहिए, इस बारे में बता दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम। साथी, जो दाढ़ी है ना जी, हम तो इसको फर्ज ही कहेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अपनी शक्ल सूरत को, अपने किरदार को, अपनी इबादत को नबी के तरीके के मुताबिक आपने करना है जिंदगी के अंदर। वमा अताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो चीज पैगंबर दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो अभी पैगंबर ने दाढ़ी के बारे में ये फरमाया कि वफ़ुलहा, दाढ़ी को बख्श दो। मतलब मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज आपने सारे के सारे वजूबी ही बयान किए हैं। ऐसा नहीं कहा कि तुम में से अब मर्दों को चाहिए कि वो दाढ़ी रख ले, तुम में से मर्दों को चाहिए कि वो दाढ़ियों को बढ़ा ले, बल्कि नबी ने हुक्म दिया है हर जगह। कहीं पे कहा कि दाढ़ियों को बढ़ा लो, कहीं पे फरमाया कि दाढ़ियों को मुआफ कर दो, कहीं पे फरमाया कि दाढ़ियों को लटका लो। तो ये सारे के सारे वजूबी हुक्म है, और पूरी की पूरी शरीयत इस चीज के ऊपर मुत्तफिक है कि अल अम्रु यदुल्लु अलल वजूब, कि जब नबी किसी चीज का हुक्म दे तो वो वाजिब के क्या मुकाम होती है, उसको सुन्नत नहीं कह सकते। ये सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की जात के एतबार से, लेकिन ये वाजिब है नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के एतबार से। तो इसलिए दाढ़ी का रखना ये वाजिब है हर मुसलमान मर्द के लिए। और कितनी रखनी है? वफ़ुलहा, दाढ़ियों को मुआफ कर देना है, जहां तक ये जाती हैं इनको जाने देना है। भाई समझ जी। दूसरी बात यह है कि चंद सहाबाए किराम हैं जिनका अमल उम्रे के मौके पे दाढ़ी कटवाने का है, जिस तरह कि इब्ने उमर है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, लेकिन नबी के फेल के मुकाबले में उनके फेलों को नहीं अपनाया जाएगा, नहीं तरजीह दी जाएगी। मोमन का शेवा यही है कि वो दाढ़ियों को बढ़ाए, दाढ़ियों को पूरा रखे। और मूछों को जो है ना, वह मूछों को आप कैंची से काट लें तो ज्यादा बेहतर है, वगरना उस्तरे वगैरह का इस्तेमाल भी हो सकता है। बाज आइमा या बाज उलमा किराम उस्तरे के साथ दाढ़ी मूड़ने को जो है ना वो अच्छा नहीं समझते, लेकिन इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है, कोई बहुत बड़ा कबीरा गुनाह नहीं है अगर उस्तरे से भी मूड़ लिया जाए तो। वगरना नॉर्मली मशीन के साथ 1 नंबर मशीन लगा ली, 2 नंबर मशीन लगा ली, या कैंची के साथ इनको छोटा कर लिया तो ये दुरुस्त है। और मूछें कम से कम लबों से जो है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, कि जो चीज आप खा रहे हैं पी रहे हैं उसके अंदर ये गिरे तो ये एक नापसंदीदगी का इजहार है। चीज इससे मकरूह नहीं होती, ये भी समझ लें, दीन में इतनी सख्ती नहीं है। मूछें चीज में पड़ने से चीज मकरूह नहीं हो जाती, हराम नहीं हो जाती, लेकिन एक नापसंदीदा अमल है कि बहरहाल बाल हैं, उनके ऊपर गर्दो गुबार है और वो खाने वाली चीज में डल रहा है, फिर आप उसको पी रहे हैं, तो ये एक नापसंदीदा अमल है, इसलिए इसको कैंची से आगे से काटना भी दुरुस्त है और मूछों का बढ़ाना भी दुरुस्त है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी बड़ी मूछें थी। सवाल ये है कि के बाल है, ये रेजर से काटने चाहिए या वैसे कोई लोग कहते हैं हाथों से भी काटने चाहिए, इस बारे में बता दें। किसके बाल जी? हाँ शेख जी, जो बगलों के बाल है ना जी, इनको उखाड़ा भी जा सकता है। पुराने जमानों के अंदर यही तरीका चलता था, और आजकल भी लोग बहुत ज्यादा, ये लोग बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन
तकरीबन मैंने देखा है कि लोग इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं, यानी वो अपने बगलों के बालों को उखेड़ते हैं। अगरचे पहले 2, 3, 4 मरतबा उखाड़ने में तकलीफ होती है, लेकिन बाद में सुना है कि जो है ना वो नॉर्मली आदमी को एहसास होता है। बालों को हाथों के जरिए भी उखेड़ा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकता तो इसको जो है वो रेजर के जरिए भी उखाड़ा जा सकता है। अगर रेजर भी नहीं तो इसको जो है आजकल की जो जदीद करीमें हैं उनके जरिए भी इन जो है ना वो बालों को उखेड़ा जा सकता है। मर्द हजरात के लिए जेरे नाक बाल और बगलों के बाल करीम के जरिए भी उतारना जायज़ हैं, लेकिन अगर लोहे का इस्तेमाल किया जाए तो इसके अंदर तिब्बी तौर पे, मेडिकली तौर पे ज़्यादा फ़वाइद हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।